اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورہ الشورى کی آیت نمبر ہے 30. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کوئی بھی مصیبت اور تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے ایسے کرتوت ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ہی معاف کر دیتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمانا چاہے، یہ تو قرآن حکیم میں کئی جگہ مضمون ہے، سورہ فاطر کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین پہ کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہتا. اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اکثر چیزیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں. اور وہ کرتوت کیوں ہے؟ وہ سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. تو یہ تکلیف بسا اوقات اللہ کی طرف آنے کا سبب بنتی ہے. اسی دیکھیں کسی گھر میں ینگ موت ہو جاتی ہے، جوان ڈیتھ ہوتی ہے، تو لوگ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. کسی کو کوئی شوق پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف آنے کا سبب بھی بنتی ہے تکلیف. اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تکلیفیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مومنین کو ان پہ نازل کی ہوئی تکلیفوں کے بدلے میں اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ کسی مومن کو دکھ، درد، اندیشہ، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے. گناہوں کے دھونے کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکالیف. اس لیے بھی تکلیف آتی ہے، اور بعض تکلیف آزمائش کی وجہ سے بھی آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جس پہ بھی تکلیف ہے وہ اس کے ہاتھوں کے کمائی ہے، ورنہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ نبیوں پہ. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر نازل فرماتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. ان کے بعد تکلیف ان پر نازل فرماتا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان پہ تکلیف نازل فرماتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. سر جی اللہ کا تو کرائٹیریا ہی کچھ اور ہے. یہاں وہ جو ہمارے میٹھے میٹھے وائزین وہ نا لوگوں کو یہ سنا رہے ہوتے ہیں نماز روزہ کرو انشاءاللہ بڑی خوشحال زندگی گزرے گی. یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا ہوا خوشحال زندگی گزرے گی جو نماز روزہ کرے گا. وہ یہی لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب جب تک نماز نہیں پڑھتے تھے کبھی کسی نے نماز کا کہا نہیں تھا، اب نماز شروع کی ہے اور رفع الیدین شروع کیا، ہر بندہ ہی سمجھاتا پھر ہے کہ ہو گیا تنوں تکلیفیں تو شروع ہوگی نماز پڑھتے ہی. یہ آخرت کی تکلیفوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. اگر کوئی تکلیف نہیں اٹھا رہا تو وہ ذرا پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ اس کا راستہ نیکی کا ہے یا نہیں ہے. وہ غلط ٹریک کے اوپر چڑھا ہوا ہے. اگر نبیوں کو تکلیفیں آئی ہیں تو عام لوگوں کو بھی آئی ہیں، کیونکہ وہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے، پھر ہم دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ بیلنس ہے. اس میں مولا علی علیہ السلام کی طرف ایک قول منسوب کیا ہوا ہے کہ جی تکلیف آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ تکلیف آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے یا آزمائش ہے. کہ اگر کسی تکلیف میں آپ اللہ کی طرف رجوع لے آئیں تو سمجھ لیں یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر آپ اس تکلیف میں اور بغاوت کا شکار ہو جائیں تو سمجھ لیں آپ کے کرتوتوں کی سبب ہے. یہ کوئی مولا علی سے قول ثابت نہیں ہے. اور میرے بھائی یہاں تو بڑے بڑے متکبرین پہ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ بھی جا کے عمرے کرنے شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی طرف بھی لوگ رجوع کرتے ہیں. مسلمان کی ایک نشانی ہے کہ جب اس پہ تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، چاہے اس کے کرتوت کے سبب ہی کیوں نہ آئی ہو. ظاہر ہے مسلمان کے پاس ایک سہارا خدا ہی ہے نا. تو یہ کوئی بالکل پیٹ رول نہیں ہے. دنیا میں کوئی شخص یہ ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کو یہ تکلیف جو ہے وہ اس کے اعمال کے بدلے میں آئی ہے یا اس کے اوپر اسی طریقے سے تکلیف آئی ہے جس طرح پیغمبروں پر آتی تھی، یا جو قرآن میں وعدہ ہے کہ ہم نے ضرور آزمانا ہے. نہیں، ہمیں ایک چیز بتا دی گئی ہے تکلیف آئے نا خدا کو رسپانس کرنا ہے، کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے. یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی. تکلیف کب تک رہے گی؟ ایک شخص پہ تکلیف کیا ہمیشہ کے لیے آ سکتی ہے کسی پہ؟ میرے بھائی جو ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی لیٹا ہوا ہے نا، چاہے وہ 16 سال 20 سال تک بھی کومے میں رہے، تب بھی ایک دن اس کی تکلیف ٹل جانی ہے جب اس نے مر جانا ہے. لیکن آخرت کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے، دنیا کی تکلیف نہیں.
الٹیمیٹلی تکلیف دنیا میں موت نے وہ دروازہ کھول دینا ہے کہ دنیا کی تکلیف اور آسائش دونوں ہی ختم ہو جائیں گی. پھر آخرت کا فیصلہ تو ظاہر ہے پھر نبیوں کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے اور ہوگا اور باغیوں کے لیے اور ہوگا.